وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كنت مولاه فهذا علي مولاه۔ میرے پیارے بھائی، میرے حدیث پڑھنے سے تو آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں آج آپ کو کس شخصیت کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ میں آج آپ کو اس شخصیت کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ جس کو میرے نبی نے خود مولا بولا۔ اچھا، لفظ مولا کا سمجھنا اہم ہے۔ یہ جو لفظ مولا ہے، مولا کا معنی ہوتا ہے دوست، پیارا، عزیز۔ یہ ایک عربی کا لفظ ہے۔ اور اس کے بعد میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو بلایا، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو بولنے لگے کہ اے علی، تو عیسیٰ بن مریم کی طرح۔ تو صحابہ اکرام ساری حیران ہو گئے کہ عیسیٰ بن مریم تو نبی ہے، حالانکہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ تو صحابی ہے، اور عیسیٰ بن مریم تو بغیر والد کے پیدا ہوئے۔ تو اس وجہ سے ساری صحابہ اکرام پریشان ہو گئے کہ یہ میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہنا چاہتے ہیں۔ تو میرے نبی نے فرمایا کہ اے علی، تمہارا درجہ ایسا ہے کہ تمہارے اوپر فرقے پیدا ہوں گے، مسلکیں پیدا ہوں گی، ایسی مسلکیں پیدا ہوں گی کہ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر پیدا ہوں۔ تو اگر دیکھا جائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر اگر مسلکیں دیکھی جائیں تو ایک یہود ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بالکل بھی کسی طریقے سے نہیں مانتے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو برا بھلا کہتے ہیں۔ ایک عیسائی ہے جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سمجھتے ہیں، اللہ کا بیٹا سمجھتے ہیں، اللہ کا درجہ دیتے ہیں۔ اچھا، تیسرا مسلک کون سا ہے؟ تیسرا مسلک مسلمان ہے۔ تیسرا طبقہ مسلمان کا ہے جو نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سمجھتا ہے، نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو برا بھلا کہتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہی مقام اور مرتبہ دیتا ہے جو اس کے نبی، جو مسلمانوں کے نبی، پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دی، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میرے نبی سے پہلے آنے والے نبی ہیں، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمام امتیوں کے ساتھ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے امتی تھے ان کے نبی تھے، تو ہمارے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں۔ یہ طریقہ ہے مسلمانوں کا، یہ طبقہ ہے مسلمانوں کا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے مقام کے اوپر رکھتے ہیں۔ ابھی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی طرف آیا جائے تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے اوپر بھی تین مسلکیں ہیں، تین فرقے ہیں۔ ایک وہ فرقہ جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو غالی دیتا ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو برا بھلا کہتا ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ پہ اعوذ باللہ من ذالک اپنے جوتوں کے نال نیچے رکھتا ہے۔ وہ کون سا طبقہ؟ خارجی طبقہ ہے۔ یہ خارجی طبقہ وہ ہے جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو مکمل طریقے سے نہیں مانتے۔ اور دوسرا طبقہ دیکھیں، دوسرا طبقہ شیعہ کا ہے جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اتنا اعلیٰ مقام دیتا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اللہ کے برابر سمجھتا ہے، جو کئی کتابوں میں ان کے لکھا ہوا ہے۔ اور تیسرا طبقہ دیکھیں، ابھی تیسرا طبقہ اہل سنت والجماعت۔ اہل سنت والجماعت وہ طبقہ ہے جو نہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا مقام گھٹاتا ہے، نہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا مقام بڑھاتا ہے، وہی مقام رکھتا ہے جو میرے نبی نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو مقام دیا کہ خلیفہ چہارم، چوتھے خلیفے، شیر خدا اسد اللہ جس کا نام ہے، شیر خدا اسد اللہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ، یہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا مقام ہمیں ہمارے نبی نے سمجھایا۔ تو دیکھیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ویسے تو بہت بڑا اعلیٰ مقام ہے، اگر دیکھا جائے تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا بہت بڑا اعلیٰ مقام ہے،
اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک ایسا اعلیٰ مقام دیا کہ جو کسی بھی صحابی کو نہیں دیا، جو کسی بھی صحابی کو نہیں دیا، کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی ولادت کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پرورش کرنا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ پرورش فرمائی، یعنی جب چھوٹے تھے تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو حضرت ابی طالب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر چھوڑ گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک اور اعلیٰ مقام دیا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے چھوٹی عمر میں میرے نبی کا کلمہ پڑھا۔ اس سے بڑا کون سا مقام ہو سکتا ہے؟ اور اس سے بھی اعلیٰ مقام یہ دیا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری بیٹی حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کروایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا مقام رکھا ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو، یہ مقام ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا، جس کو حضرت حسنین کریمین جیسی اولاد عطا فرمائی، جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور سنت پر ساری زندگی چلے، یہ مقام ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ایسا مقام بنایا کہ خیبر کے قلعے میں جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیوں نے 2 مرتبہ حملہ کیا قلعے کے اوپر، قلعے کو فتح نہیں کر پائے، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں ایسے بندے کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا، ایسے بندے کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو یہ خیبر کا قلعہ فتح کرے گا۔ تو سارے صحابی دل و دل میں کہنے لگے کہ کل کا دن ہوگا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ جھنڈا دیں گے، ہمیں یہ جھنڈا ملنے کا شرف حاصل ہوگا۔ تو دوسرا دن جب ہوا تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بارے میں میرے نبی نے پوچھا کہ علی کہاں ہے، کہ علی کہاں ہے؟ تو صحابی نے فرمایا یا نبی اللہ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی تو آنکھوں میں درد ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کو لے آ۔ جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو صحابی لے آئے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک، ایسے لعاب مبارک حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے آنکھوں میں لگایا، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ مکمل طریقے سے ٹھیک ہو گئے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جھنڈا جا کر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ہاتھوں میں پکڑایا اور فرمایا کہ خیبر کا قلعہ اب تمہیں ہی فتح کرنا۔ یہ مقام بنایا ہے میرے نبی نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا۔ تو اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ اور تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا مقام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔